لکھا ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں لن یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، تم میں کا کوئی ہرگز مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان سے زیادہ مجھے نہ چاہے۔ تو انصاف سے بولو، جان سے زیادہ کسی کو چاہنے کے لیے محبت کی ضرورت ہے کہ عشق کی؟ سبحان اللہ، یہ تو عشق کا کمال ہے کہ جب ہوتا ہے تو صرف اس کا خیال رہتا ہے، اپنا خیال نہیں رہتا۔ میرے پیارے، بحمدہ تعالی، اللہ کا فضل ہے، احسان ہے، یہ بزرگوں کی محنت شاقہ کا نتیجہ ہے۔ وہ ایمان جو ہمارے سینوں میں ہے وہ بزرگوں کا فیضان بن کر چمک رہا ہے، اور یہ اس کا اثر ہے، یہ اسی کا اثر ہے کہ آج کی اس مادیت کے دور میں، میٹلزم کے زمانے میں، ہر انسان دنیا اور دنیا کی ضرورتوں میں اس قدر منہمک ہے، ڈوبا ہوا ہے، الجھنوں میں، کبھی اس سے چلتے پھرتے اجرت میں نام پوچھئے کہ بھائی تمہارا نام کیا ہے، تو سوچتا ہے کہ میرا نام کیا ہے، اس قدر دنیا سوار ہے۔ لیکن ایسے مادیت کے، میٹلزم کے زمانے میں بھی وہ ایمان جو بزرگوں کا فیضان بن کر ہمارے سینوں میں ہے، اس کا آج بھی اس میں یہ دم ہے، یہ قوت ہے، یہ تازگی ہے، اس فیضان کا یہ اثر ہے کہ اگر کوئی آج ہمارے کسی نوجوان سے، ہمارے کسی بچے سے، ہمارے کسی بھائی سے، ہمارے کسی باپ سے، ہماری کسی بیٹی سے، ہماری کسی بہن سے، ہماری کسی ماں سے یہ پوچھ لے، کوئی پوچھ لے کہ اے مسلمان، تو نے ان 1400 سالوں میں سب کچھ تو بدل دیا ہے، بدل دیا ہے، تیرے کھانے پینے کی ریسیپی بدل گئی، اس کے مینوز بدل گئے، تیرے کپڑے بدل گئے، تیری سواریاں بدل گئی، تیرے مکان بدل گئے۔ اے مسلمان، کہاں ہے تیرے پاس وہ کھانا، اس کی ریسیپی، اس کے مینوز؟ کہاں ہے تیرے پاس سبزی؟ کہاں ہے جو کی روٹی؟ کہاں ہے کھجور؟ کہاں ہے وہ شہد؟ کہاں ہے وہ کدو؟ آج تو قورمے کھا رہا ہے، بریانی کھا رہا ہے، برگر کھا رہا ہے، پیزا کھا رہا ہے، چکن منچوری کھا رہا ہے، تو یہ کھا رہا ہے، تیرا کھانا بدل گیا۔ اے مسلمان، ان 1400 سالوں میں تیرے کپڑے بدل گئے، کہاں ہے وہ موٹے دھاگے کے وہ موٹے کپڑے؟ آج تو پالسٹر پہننا ہے، بوسکی پہننا ہے، لوبیا وال پہننا ہے، سوئس کاٹن پہننا ہے، وولن کپڑے پہننا ہے، تیرے کپڑے بدل گئے۔ اے مسلمان، کہاں ہے تیرے پاس 1400 سالہ پرانی سواری؟ کہاں تو اونٹ سے چلتا ہے، کہاں تو گھوڑوں سے چلتا ہے؟ آج تو ٹرین سے چل رہا ہے، کار سے چل رہا ہے، جہاز سے چل رہا ہے، تیری سواری بدل گئی۔ اے مسلمان، کہاں ہے تیرے پاس وہ 1400 سالہ پرانے مکان، وہ مٹی کی دیوار، وہ کھجور کے پیڑ کے گھرن، وہ کھجور کی پتیوں کی چھت؟ کہاں ہے تیرے پاس؟ آج تو برکس اور کنکریٹ کے مکان میں رہ رہا ہے، تو آرسیسی مکانوں میں رہ رہا ہے، تو پختہ مکانوں میں رہ رہا ہے۔ تو اے مسلمان، تو نے 1400 سالوں میں سب کچھ تو بدل دیا، تیرے کپڑے بدل گئے، تیرے کھانے بدل گئے، تیری سواری بدل گئی، تیرا مکان بدل گیا۔ تو جب سب کچھ بدل ہی دیا ہے تو اے مسلمان، تو یہ 1400 سالہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کو کیوں رکھے ہوا ہے؟ اسے کیوں نہیں بدل دیتا؟ کوئی پوچھ سکتا ہے، کوئی بھی پوچھ سکتا ہے کہ جب سب کچھ بدلا ہے تو اسے کیوں رکھے ہوا ہے، اسے کیوں نہیں بدل دیتا؟ لیکن یہ فقیر شفیع گدائے جیلانی کا وجدان بولتا ہے، اس کا یقین بولتا ہے، آپ کے جذبہ عشق کو دیکھ کے میرا یہ احساس بولتا ہے کہ وہ ایمان جو بزرگوں کا فیضان بن کر آپ کے سینے میں ہے، اگر کسی نے پوچھ لیا کہ مسلمان کو نے سب کچھ بدلا ہے، کیوں نہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کو بدل دیتا؟ اگر یہ کسی نے سوال کیا تو وہ ایمان جو بزرگوں کا فیضان بن کر ہمارے سینوں میں ہے، وہ یہ جواب لا کر اس نوجوان کے، اس بھائی کے، اس باپ کے، اس بیٹی کے، اس بہن کے، اس ماں کے ہونٹوں پہ لا کے رکھ دے گا۔ وہ نوجوان اسے جواب دیتا ہوا نظر آئے گا کہ اے دشمن اسلام سن، ہاں ہم نے بدلا ہے، we accept، ہم نے بدلا ہے، لیکن یہ تو سن، ہم نے کیوں بدلا ہے؟ ہم نے یوں ہی نہیں بدلا ہے، ہمارے بدلنے کا ایک ریزن ہے، ہمارے بدلنے کے ایک لاجک ہے، ہمارے بدلنے کا ایک سبب ہے، ہمارے بدلنے کی ایک وجہ ہے۔ ہم نے بدلا تب ہے کہ جس چیز کو دنیا نے ہمیں پہلے سے بہتر دیا تو ہم نے بہتر کو اپنا لیا۔
جب سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کی سواری کی کیا بات ہے، کیا بات ہے، ہمیں کیا کار دی بہتر دیا، ہم نے کار کو اپنا لیا، ٹرین دی بہتر دی، بہتر کو اپنا لیا، لے جا کے پھر بوئنگ اور جیٹ کا زمانہ آیا، بہتر دیا، بہتر کو اپنا لیا، سپر سونک جیٹ کا زمانہ آیا، بہتر آیا، بہتر کو اپنا لیا، جب دنیا نے ان موٹے دھوپ دھاگے کے کپڑوں کی جگہ جاپان سے پولیسٹر آیا، بہتر آیا، بہتر کو اپنا لیا، پھر بوسکی کا زمانہ آیا، بہتر آیا، بہتر کو اپنا لیا، پھر سوئس کاٹن کا زمانہ آیا، بہتر آیا، بہتر کو اپنا لیا، جب ایران سے بریانی کی ریسیپی آئی، بہتر آئی، بہتر کو اپنا لیا، قورمے کی ریسیپی آئی، بہتر آئی، بہتر کو اپنا لیا، جب دنیا نے ہمیں وہ کچی دیوار، وہ کھجور کے پیڑ کی دھرم، وہ کھجور کی پتیوں کی چھت کے مکان کی جگہ، جب دنیا نے ہمیں برکس ورک کے RCC ورک کے پختہ مکانات دیے، بہتر دیے، تو ہم نے بہتر کو اپنا لیا۔ اے دشمن اسلام سن، تو کہتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 1400 سالہ پرانی لیڈرشپ کو کیوں نہیں بدل دیتا؟ تو ہمارے بدلنے کا اسٹیٹس یہ ہے کہ جس چیز کو دنیا نے ہمیں پہلے سے بہتر دیا ہے تو ہم نے بہتر کو اپنایا ہے۔ اب تو کہتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 1400 سالہ پرانی لیڈرشپ کو کیوں نہیں بدل دیتا؟ تو سن، ہم جانتے ہیں کہ کسی ماں کی کوکھ میں اللہ نے وہ قوت ہی نہیں رکھی ہے کہ صبح قیامت تک کوئی محمد عربی جیسا پیدا فیضان مخدوم شفا زندہ باد نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ تو کہتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 1400 سالہ پرانی لیڈرشپ کو کیوں نہیں بدل دیتا؟ تو اے سن، ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے کسی باپ کی پشت میں وہ قوت ہی نہیں رکھی ہے کہ صبح قیامت تک کوئی میرے آقا جیسا پیدا کر سکے۔ جب دنیا میرے آقا جیسا لا نہیں سکتی تو ہم محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کو بدل رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد۔ بدل نہیں سکتے۔ اے دنیا میرے آقا جیسا کیا لا سکے گی؟ لا سکے گی؟ فقیر شفیع چیلنج کرتا ہے، میرے آقا جیسا کیا لا سکے گی؟ لا سکتی ہے تو لا، میرے آقا کے تبسم کی کوئی مثال لا۔ اے دنیا لا سکتی ہے تو لا، میرے آقا کے اختیار کی کوئی مثال لا۔ اے دنیا لا سکتی ہے تو لا، میرے آقا کے تبسم کی کوئی مثال لا۔ اے دنیا لا سکتی ہے تو لا، میرے آقا کے کرم نوازی کی کوئی مثال لا۔ اے دنیا لا سکتی ہے تو لا، میرے آقا کے دم مسیحائی کی کوئی مثال لا۔ ارے جانور ہے، جانور ہے، دنیا اسے جانور کہہ رہا ہے، لیکن وہ بھی جانتا ہے کہ میری مسیحائی اگر کہیں ہوگی تو قدم مصطفیٰ میں ہوگی، وہ بھی خدمات کے لیے مصطفیٰ کے قدموں میں آتا نظر آ رہا ہے۔ اے دنیا لا سکتی ہے تو لا، ایسا کوئی اختیار لا۔ پتھر ہے، کنکری ہے، غیروں کی مٹھی میں ہے، اختیار مصطفیٰ یہ ہے کہ کلمہ میرے نبی کا نام ہے، کلمہ میرے نبی کا مولوی ہے۔ دنیا کیا لا سکتی ہے میرے آقا جیسے؟ میرے آقا کے ایک کمال کا کوئی کمال مثال لے آ۔ ارے لا نا، لا ایسی کوئی مثال لا۔ حجرے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نبی آرام فرما رہے ہیں، چراغ کو معمول کر دیا گیا ہے، کمرے میں اندھیرا ہے، اس اندھیرے کمرے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کا کرتے مبارک سوئی دھاگے سے اندھیرے میں سل رہی ہے، سیتے سیتے اچانک ہاتھوں سے سوئی پھسل جاتی ہے، کمرے پہ کہیں فرش پہ گر جاتی ہے، آپ فرش پر ہاتھ پھیر پھیر کر اس سوئی کو تلاش کر رہے ہیں، اسی بیچ میں نبی نے کروٹ لی، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے، دیکھا تو کیا دیکھا کہ عائشہ کچھ فرش پر ٹٹول رہی ہے۔ نبی نے پوچھا، اے عائشہ اس اندھیرے کمرے میں یہ تم فرش پر کیا ہاتھ پھیر کر ڈھونڈ رہی ہو؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ
آپ کا کرتے مبارک سی رہی تھی، نہ جانے کہاں یہ سوئی ہاتھ سے پھسل گئی، اسے بڑی دیر سے تلاش کر رہی ہوں۔ کچھ اس انداز پہ ام المومنین نے یہ بات کہی ہوگی کہ نبی پاک مسکرا پڑے۔ تبسم کی کوئی مثال لا، ایسے تبسم کی کوئی مثال لا، نبی مسکرا پڑے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کا تبسم فرمانا تھا، آپ کے لبھائے مبارک واہ ہوئے، دندانے مبارک ظاہر ہوئے۔ دندانے مبارک کا ظاہر ہونا تھا کہ آپ کے دندانے مبارک سے اس قدر روشنی پھوٹی کہ سارا کمرہ اجالا ہو گیا اور میں نے بس پر گری ہوئی سوئی دیکھی۔ میرے پیارے، اللہ کا بڑا عظیم ہے کہ ہمیں انسان بنایا اور نبی کا وفادار غلام بنایا، نبی کا وفادار غلام بنایا، ایسا نبی، ایسے نبی کا امتی بنایا۔ مثال نہیں، میں کہتا ہوں اس مقام پر کہ کوئی ماں کیا پیار کرے گی اپنے بیٹے سے اتنا، کوئی باپ کیا پیار کرے گا اپنے بیٹے سے اتنا جتنا ہمارے آقا ہم سے پیار کرتے ہیں۔ دیکھو کتابیں روایتیں بھری پڑی ہیں، جب بھی پیارے آقا تنہائیوں میں رب کے حضور حاضر ہوئے، خدا کی قسم روتی ہوئی آنکھوں سے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر صرف ایک ہی دعا لبوں پر ہوتی تھی، اللہم امتی، اللہم امتی، اللہم امتی۔ اے اللہ میری امت کو عذاب سے بچا لے، اے اللہ میری امت کو گمراہی سے بچا لے، اے اللہ میری امت کو عذاب سے بچا لے۔ جب رب کے حضور حاضر ہوئے امت کے لیے فریاد کرتے ہیں، کون پیار کرے گا میرے پیارے؟ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت میں بیچ میں تشریف فرماتے، پروانوں کی مانند صحابہ بیٹھے تھے، اچانک نبی درمیان سے صحابہ کے اٹھے اور پہاڑیوں کی طرف جانے، پیچھے پیچھے صحابہ، اور پہاڑی کے اندر جا کے ایک پہاڑ کے غار کے اندر چلے گئے۔ صحابہ باہر ہو گئے، ابھی اندر گئے تھے نبی، کچھ دیر کے بعد نبی کے اندر سے رونے کی آواز۔ صحابہ بے چین ہو گئے، آپ سمجھ سکتے ہیں صحابہ کس وجہ بے چین ہوئے، لیکن حد عدم مقرر ہے، اندر جا کر دیکھ نہیں سکتے، معاملہ نبوت کا ہے، باہر کھڑے ہیں، آوازیں آ رہی ہیں، بے چین ہے، کسی کی سمجھ نہیں آتا کیا کیا جائے۔ آخر میں جب کچھ دیر ہو گیا، آواز اسی طرح سے آتی ہے، امت کے لیے رو رہے، خیال آیا کہ چلو ہم تو اندر نہیں جا سکتے، ایک رات تو ہے نہیں، وہ جو آقا کے آنکھوں کا نور ہے، جو ان کے دلوں کا سرور ہے، جو ان کے دل کا قرار ہے، جو ہمراز مصطفیٰ ہے، جو سیدہ کائنات ہے، جو مخدوم کائنات ہے، جسے دنیا خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے، چلو ان کے پاس چلتے ہیں۔ کچھ لوگ گئے، سارا احوال کہا کہ یہ حالت ہے، ہم اندر جا نہیں سکتے، اور آگے اندر آقا جو ہے رو رہے ہیں۔ سیدہ کائنات کو مجھے خبر ہوئی، فوراً بھاگتی ہوئی تشریف لائی، غار کے اندر گئی، دیکھا کیا کہ سجدے میں نبی ہیں، رب کی بارگاہ میں امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں رو رو کر۔ جب نبی کو اس حالت میں دیکھا تو سیدہ کائنات بھی سجدے میں گر گئی اور وہ بھی رونے لگی۔ جب غار میں دوسرے رونے کی آواز بلند ہوئی تو آقا نعمت رحمت نے اپنے سر کو اٹھایا، دیکھا تو کیا دیکھا کہ بدل میں سیدہ کائنات بھی سجدے میں رو رہی ہیں۔ شفقت کا ہاتھ آپ کے سر پر رکھا، سیدہ کائنات نے بھی سر اٹھایا، آقا متوجہ ہوئے، فرمایا بیٹی تم کب آئی اور تم کیوں رو رہی ہو؟ سیدہ کائنات نے فرمایا کہ وہ امتی کیسا نبی جس کے لیے دعا کر کے روئے اور وہ امتی نہ روئے؟ کتنا پیار کرتے ہیں میرے پیارے، غور کیا کرو، صرف اظہار محبت سے کام نہیں بنے گا، حق ادا کرو۔ یہ محفلیں، یہ مجالس، یہ سب چیزیں اظہار محبت ہے، اس سے بھی ثواب ملتا ہے، لیکن محبت کا اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ جس سے محبت ہے اس کی خوشی کو اپنی خوشی بنا لو۔ کس قدر پیار کرتے ہیں، تاریخ جڑی ہوئی ہے، حدیث کی کتابوں میں دیکھیے، روایتیں موجود ہیں کہ جب بھی آقا رب کے حضور حاضر ہوئے، ہم گنہگار امتیوں کے لیے فریاد کرتے نظر آتے ہیں۔
بات یہاں تک گئی کہ اللہ نے جو اپنے محبوب کو بار بار امت کے لیے فریاد کرتے ہوئے رو رو کر دیکھا، جبریل امین کو بلایا، جبریل یہاں کہ جاؤ، یہ میرا محبوب جب جب میری بارگاہ میں آتا ہے رو رو کر امت کے لیے فریاد کرتا ہے، تو جبریل جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو کہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ۔ محبوب روتے کیوں؟ تمہارا محبوب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ۔ جبریل میں آئے، آقا وہی لایا۔ جبریل کیا لائے ہو؟ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ جبریل امین نے جب یہ حدیث یہ وحی سنائی آقا کو، آقا نے سنا، صحابہ سے کہا، ہے صحابہ جبریل آئے ہیں، وحی لائے ہیں، آقا کیا لائے ہیں؟ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، صحابہ بھی خوش ہو گئے یہ سن کر، لیکن آقا نے صحابہ پر ایک نظر ڈالی، چہرے کا رنگ بدلا، بشاشت کے آثار نمودار ہوئے۔ سرکار نے صحابہ کو مخاطب ہو کے کہا، اے میرے صحابہ سنو، میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا کہ ان قریب وہ مجھے اتنا عطا کرے گا کہ میں خوش ہو جاؤں گا، اور میرے صحابہ سنو، خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت محمد کی جان ہے، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ امت کو بخشوا نہیں دوں گا۔ کون پیار کرے گا میرے پیارے؟ کون پیار کرے گا میرے پیارے؟ اب انصاف سے بولو۔ ایک بات اور سمجھا دوں، آپ کی محبتوں کو تقویت دینے کے لیے کہہ رہا ہوں میں۔ آقا نے فرمایا اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ ساری امت کو اتنا کچھ نصیب ہوگا، بخشوا نہیں ہوں گا۔ رب نے کیا فرمایا اپنے محبوب سے؟ اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، خوش ہو جاؤ گے۔ رب کا وعدہ اپنے محبوب سے، اتنا دوں گا کہ محبوب خوش ہو جاؤ گے، اور محبوب کا وعدہ اپنی امت سے، اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ امت کو بخشوا نہیں ہوں گا۔ امت کو بخشوا نہیں ہوگا تو میرے پیارے حشر میں کیا ہوگا؟ بولو نا، لینا دینا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک لمیٹڈ، ایک ان لمیٹڈ۔ ایک فکس اماؤنٹ ہوتا ہے، ایک جو فکس ہی نہ ہو۔ سمجھئے نا، مثال دے کے سمجھا۔ صوفی صاحب قبلہ ماشاءاللہ نوجوانوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، آپ حضرات کے بیچ ہیں، آپ کو صحیح راستہ بتاتے ہیں، آپ کے ساتھ محبتوں کے معاملات کرتے ہیں، دین و سنت کی ایک طرف آپ کو مائل کرتے ہیں، رغبت دلاتے ہیں۔ بہت اچھا کام کرتے ہیں۔ یہ محفل سے جائیں گے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اب یہ محفل سجائی ماشاءاللہ، بہت پرنور محفل ہے اور بہت چیزیں لگا کے سن بھی رہے ہیں آپ، ہے نا؟ میں خوش ہوں۔ میں نے صوفی صاحب سے کہا کہ صوفی صاحب قبلہ کی جوٹا شریف آئیے گا، جن لوگوں نے اس میں تعاون کیا ہے، حصہ لیا ہے، میں بھی چاہتا ہوں اس میں حصہ لوں۔ میری طرف سے بھی 5,000 روپے اس محفل کے سجانے میں، اخراجات میں، میں اپنی طرف سے تعاون اس وجہ شریف آئی میں دے دیے گا۔ صوفی صاحب اب صوفی صاحب کی دو سے آئے کہ میاں آپ نے اسٹیج پہ مجمع آپ نے کہا تھا 5,000 روپے دینے کا، آئیے میں آگے بڑھائیے، ہے نا؟ میں کہا صوفی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، میرا وعدہ آپ نے یاد دلایا، اس کی تکمیل کا موقع دیا آپ نے، آپ تشریف لے آئے، میں بھی اس ذمہ داری سے فارغ ہو جاؤں گا۔ میں اپنے منیجر کو بلاؤں گا 5,000 روپے لے کے آؤ۔ اب وہ 5,000 کے ایک بنڈل 50 روپے کی نوٹ ایک بنڈل لے کے آیا۔ میں نے کہا صوفی صاحب کی یہ امانت آپ کی۔ صوفی صاحب یوں ہی رکھنا چاہتے تھے، میں نے تاکید کی کہ نہیں، گن کر لینا چاہیے، گن کر ہمیشہ لینا چاہیے، یہ عادت بنانی چاہیے۔ اب صوفی صاحب نے گننا شروع کیا۔ اب ایمانداری سے بولو، صوفی صاحب کی نظر کہاں ہوگی جب نوٹ گننا ہے؟ نوٹ پر۔ اور میری نظر کہاں ہوگی؟ میری بھی نوٹ پر ہوگی۔ صوفی صاحب نے گن لیا، بات ختم، پورے کہاں پورے
ایک دینا صوفی صاحب آئیے گا، میں بہت خوش ہوں گے محفل دیکھ کر، آپ آئیے گا میں بھی آپ کو خوش کر دوں گا، آئیے گا میں آپ کو خوش کر دوں گا۔ اب صوفی صاحب پہنچے کہ آئیے میاں آگے ہم خوش کیجیے، اب مجھے بتاؤ میں اپنے مینیجر سے کیا کہوں گا، 5,000 کا 10,000 ارے پتہ نہیں کتنے میں خوش ہوں گے، میں تو کہوں گا بھائی جتنا ہے سب لے آؤ۔ اب لینے کا کیا انداز ہوگا، ان کو ایک بندر دوں گا، صوفی صاحب خوش ہوئے لیکن نہیں لیجیے، خوش ہوئے نہیں لیجیے، خوش ہوئے نہیں لیجیے، خوش ہوئے نہیں لیجیے، خوش ہوئے نہیں۔ اب میری نظر کہاں ہے، روپے پہ کہ ان کے چہرے پہ؟ بلا تمثیل سمجھو، اے غلامان مصطفیٰ، اے وفاداران مصطفیٰ، بلا تمثیل سمجھو حشر میں کیا ہوگا، ایک خدا ہوگا، ایک مصطفیٰ ہوں گے، یہ گنہگار امت سامنے کھڑی ہوگی، آقا ہمارے ہاتھوں کو پکڑیں گے، پیش خدا کریں گے، جانے دو محبوب خوش ہوئے نہیں، جانے دو محبوب خوش ہوئے نہیں، جانے دو محبوب نہیں، جانے دو محبوب خوش ہوئے نہیں، جانے دو۔ خدا یہ نہیں دیکھے گا کہ کون جا رہا ہے، وہ تو بس یہ دیکھے گا کہ میرا محبوب خوش ہوا۔ اللہ تکبیر، اللہ رسول اللہ رسول زندہ باد، شفاعت مصطفیٰ زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے ذرا رک کر ٹھہر کر مجھے بتاؤ، جو آپ ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں اس آقا کا ہم پر حق ہے کہ بولو نا میرے پیارے، بے شک ہے نا، بالکل حق ادا کیا کیا کب ادا کرو گے؟ 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال کی عمر گزر گئی، جو آقا ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں ان آقا کو ہماری جانوں کا حق ہے، تو حق کو ادا کرو۔ وہ آقا فرمائیں کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کب سجدے کر کر کے آپ حق کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کا کام شروع کرو گے میرے پیارے؟ کب کرو گے، کب کرو گے میرے پیارے؟ حق ہے تو حق ادا کرو۔ ایک صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے حبیب کے رسول صحابی، ان کا ایک بچہ چھوٹا سا تھا، رائے کو نے دن بھر تلاش کیا، نہیں ملے، مایوس ہو کر کے بارگاہ نبوت کے حاضر میں سلام پیش کیا، یا رسول اللہ میرا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، غائب ہو گیا، مل نہیں رہا۔ انہوں نے بھی فریاد کی تھی کہ ایک دوسرے صحابی وہاں تشریف لائے بارگاہ رسالت میں، انہوں نے ان صحابی کو دیکھا جن کا بچہ غائب ہو گیا تھا، ان کو توجہ کر کے کہا کہ آپ یہاں کیا کر رہے؟ آپ کے بچے کو خبر وادی میں ہم نے چند بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا، ابھی بارگاہ نبوت میں فریاد کی ہی تھی کہ بچے کی ملنے کی خبر آ گئی۔ آپ تصور کریں، اب بچے کی ملنے کی خبر دن بھر تلاش کرنے کے بعد نہیں ملا، آپ بھی باپ ہیں، سوچ سکتے ہیں اللہ نہ کرے ایسی کوئی بات آپ کے ساتھ، لیکن سمجھ تو سکتے ہیں جذبات کو، باپ کی کیا زندگی ہے۔ بارگاہ نبوت میں اجازت چاہیے، سلام کر کے بہت تیز قدموں سے اس وادی کی طرف بھاگنے لگے۔ آقا کی نظر پڑی، اور رکو، پاس بلایا، یہاں رسول اللہ کیا کہا، آپ نے جذبات پہ قابو رکھو، اپنے جذبوں پہ قابو رکھو۔ ابھی اس حالت میں جاؤ گے، بیٹے کو اٹھاؤ گے، گلے سے لگاؤ گے، چپکاؤ گے، پیشانی چومو گے، یہ سب کرو گے، بھائی چھوٹا ہے تو فکری چیز ہے، دن بھر بچہ غائب تھا، ملے گا تو یہ سب تو کروں گا ہی۔ کہا نہیں، اپنے جذبات پہ قابو رکھو۔ تم نے سنا نہیں کہ تمہارا بچہ چند بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے؟ ہو سکتا ہے تم چند بچوں میں کوئی یتیم بچہ بھی ہو، جب تم اپنے بچے کو پیار محبت کر رہے ہو، گلے لگا رہے ہو، وہ یتیم بچہ تمہیں دیکھے گا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اس کو اپنا باپ یاد آ جائے گا۔ یہ تعلیم نبوی ہے پیارے، کیا اس کا کوئی رنگ ہمارے زندگی میں ہے کہ نہیں ہے نا؟ کب حق ادا کریں گے، کب حق ادا کریں گے؟ ایک صحابی ہے غریب ہے، دوسرے صحابی امیر ہے، دونوں پڑوسی ہیں۔ آقا نے امیر صحابی کو بلایا، فرمایا سنو، تمہارے گھر میں جب گوشت بنے اب سے احتیاط کرنا، جب رات تھوڑی اور ہو جائے، دیر رات سے گوشت بنایا تو اس دن گوشت کھانا ہو۔ یا رسول اللہ کیا بات ہے؟
اور تمہارا بھائی تمہارے بغل میں رہتا ہے، اس کے چند بچے ہیں، وہ بہت غریب ہے، جب تمہارے گھر میں گوشت بنتا ہے تو اس کے مسالے کی بو اس کے گھر بھی آتی ہے، بچے مچلتے ہیں، باپ سے گوشت کھانے کی ضد کرتے ہیں، تمہارے اس بھائی کا دل ٹوٹتا ہے۔ کیا ایسی زندگی میں کوئی ایسا رنگ ہم بھی محسوس کرتے ہیں؟ یہ محبت، یہ پڑوسیوں کا خیال رکھنے کا ذوق، جذبہ، کیا ہماری زندگی میں بھی کہیں اس کی کوئی جھلکیاں نظر آتی ہیں؟ اگر نہیں تو آقا کا حق کب ادا کرو گے میرے پیارے؟ اسلام دلوں کے توڑنے کا نام نہیں ہے، دلوں کے جوڑنے کا نام ہے۔ اسلام اسٹون تھروئنگ کا نام نہیں ہے، اسلام راستے سے پتھر ہٹا دینے کا نام ہے۔ کسی ایسے راستے پر جہاں انسان گزرتا ہو، اس راستے پر اگر کوئی پتھر پڑا ہو تو اسے ہٹا دینے میں بھی اسلام نے ثواب دکھایا ہے۔ یہ اسلام محبتوں کا نام ہے، اسلام مانوتا کا نام ہے، اسلام انسانیت کا نام ہے، اسلام صلہ رحمی کا نام ہے، اسلام محبتوں کا نام ہے، اسلام مربتوں کا نام ہے، اسلام وفا کا نام ہے، اسلام انسانیت کا نام ہے، اسلام۔ میرے پیارے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے تمہیں زیادہ ذمہ داری ہے کہ جس اسلام کے تم فالوور ہو، جس اسلام کے تم بلیور ہو، جس کے ماننے والے ہو، جو اسلام کہتا ہے، جو اسلام تم سے چاہتا ہے، ویسی زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ اسلام میں کتوں کو پانی پلانے کا بھی ثواب ہے، بلیوں کو روٹی کھلانے کا بھی ثواب ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے جو پیڑوں کے حقوق کی بھی حفاظت کرتا ہے، جو پانی کے حقوق کی بھی حفاظت کرتا ہے، جو ہواؤں کے حقوق کی بھی حفاظت کرتا ہے، جو جانوروں کے حقوق کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اسلام وہ ہے جس کے قرآن میں لکھا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ میرے پیارے، تم مسلمان ہو، تم اسلام کو پریزنٹ کرنے والے ہو، تمہیں چاہیے کہ اپنے اسلام کو سمجھو، ایسے مسلمان بننے کی کوشش کرو جیسا مسلمان تمہارا رب تمہیں دیکھنا چاہتا ہے، ایسے مسلمان بنو جیسا مسلمان تمہارے نبی تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں، ایسے مسلمان بنو جیسا مسلمان تمہارے غوث اعظم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں، ایسے مسلمان بنو جیسا مسلمان تمہیں خواجہ غریب نواز دیکھنا چاہتے ہیں، ایسے مسلمان بنو جیسا مسلمان تمہیں مخدوم سنیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے پیارے، بن کے دیکھو، ساری دنیا تمہارے قدموں میں پڑی نظر آئے گی، ساری دنیا تمہیں عزت کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ میرے پیارے، ضرورت ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی کی اصلاح کریں۔ پڑوسیوں کے لیے، پڑوسیوں کے دلوں میں محبت ہونی چاہیے، انسانیت ہونی چاہیے، مربت ہونی چاہیے، آپس میں محبت ہونا چاہیے، خلوص ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، یونٹی ہونا چاہیے۔ میرے پیارے، ہمارا ایمان تو یہ ہے، ہمارا ایمان تو یہ ہے، لوگ قانون کے خوف سے ڈرتے ہوں گے، لیکن یہ قوم مسلم ہوئے زمین پر اللہ کے خوف سے ڈرنے والی قوم ہے۔ اور آج تم بھی قانون سے ہی ڈرتے ہو، صرف اللہ کا خوف تو نکل گیا، لیکن قانون کسی کو جرم کرنے پہ سزا دے سکتی ہے، لیکن کسی کو جرم کرنے سے روک نہیں پائے، جرم کرنے والے کر ہی جاتے ہیں۔ لیکن صرف ایک ہی چیز ہے خوف خدا، جو انسان کو جرم کرنے سے روک دیتی ہے۔ اور تم وہ قوم ہو جو خوف خدا رکھنے والی قوم، خشیت الہی رکھنے والی قوم، اللہ کا خوف رکھنے والی قوم ہو۔ آج تم بھی اپنی شناخت، تم نے اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کھو دیا ہے، دنیا کی روش اختیار کر کے تم بھی دنیا کی طرح جی رہے ہو۔ تم دنیا کو محبتوں کا پیغام دینے کے لیے آئے، تم دنیا کو انسانیت کا درس دینے آئے تھے، تم دنیا کو سلیقہ زندگی دینے آئے تھے، نظام حیات دینے آئے تھے، کیونکہ تم مسلمان کو تمہیں اس کا امین بنایا گیا تھا اور تم بھی دنیا میں کھو گئے ہو۔ میرے پیارے، ہمیں اپنا انالیسس کرنا چاہیے، خشیت الہی اپنے سینوں میں رکھنا چاہیے۔ دل توڑنا اسلام میں نہیں ہے، دلوں کے جوڑنے کا نام اسلام ہے۔ اللہ کو ایک واقعہ اور سناتا ہوں میرے پیارے، جو کبھی زندگی رہی۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور بڑے خوش تھے، بڑی بشاشت چہرے تھے۔ ام المؤمنین کو جب نظر پڑی سامنے، عائشہ آج میں بہت خوش ہوں، مانگو جو چاہو کوئی ایک چیز مانگو۔ نبی کو اتنا خوش اور اس طرح سے اور یہ کہتے سنا کہ جو کوئی ایک چیز چاہو مانگ لو۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سوچنے لگی،
یہ مانگتی ہوں تجھے چھوٹتا ہے، یہ مانگتی ہوں تجھے چھوٹتا ہے، یہ مانگوں گی تجھے چھوٹے گا، یہ مانگوں گی تجھے چھوٹے گا. مانگنے کو بہت سا ہے لیکن شرط ہے ایک مانگو. پریشان جو ہو گئی آپ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہے کوئی ایک چیز جو چاہو مانگو. ہاں ایسا ایک چیز جو چاہو تو مانگو. یا رسول اللہ کیا اس میں کسی سے مشورہ لینے کی اجازت ہے؟ آقا مسکرائے. جو آقا مسکرائے ہوں گے تو کیا عالم ہوا. آقا مسکرائے فرمایا عائشہ کس سے مشورہ لیں؟ میرے یار والے ابو بکر سے. ہاں یا رسول اللہ اپنے ابا جان سے مشورہ لینا چاہیے. کہا جاؤ لے لو مشورہ. آپ سیدنا صدیق اکبر اپنے والد گرامی کی تشریف لائے اور بہت تیز رفتاری سے آئی. گھر کے اندر اسی حالت میں داخل ہوئی. سیدنا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو تیزی کے ساتھ گھر میں آتے دیکھا پریشان ہو کے بیٹی کیا بات ہے؟ اس تیز رفتاری میں معاملہ ہی کچھ ایسا آج آقا بہت خوش ہے اور آقا نے فرمایا کہ عائشہ تم جو چاہو کوئی ایک چیز مانگو. سیدنا صدیق اچھا آقا بہت خوش ہیں ایسا فرمایا؟ کہاں ایسا فرمایا اور میں آپ سے مشورہ لے کے آیا. صدیق اکبر مسکرائے کہ اچھا مشورہ دے دوں گا لیکن میری بھی ایک شرط ہے. اب آپ کی کیا شرط ہے؟ میری شرط یہ ہے کہ جو آقا بتائیں گے نا سب سے پہلے آتے تم مجھے بتاؤ. ہاں ٹھیک ہے منظور ہے یاد رکھنا والا ہے. ہاں منظور ہے. پھر سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا بیٹی جب آقا نے فرمایا ہے تو پھر یہ مانگو. کہو آقا سے یا رسول اللہ جب آپ معراج کی شب گئے تھے کچھ راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھیں. ان باتوں میں سے کوئی ایک بات بتا دیں. اللہ فرق کرائی پوچھائی میرے ابو بکر سے. کیا کہا میرے ابو بکر نے؟ کہا یا رسول اللہ کو جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی معراج کی شب میں ان میں سے کوئی ایک بات بتا دیں. آقا مسکرائے فرمایا کہ میرے ابو بکر نے مانگا بھی تو کیا مانگا؟ علم مانگا. علم مانگا. پھر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں عائشہ یہ راز و نیاز کی باتیں میں ہرگز نہ بتاتا لیکن وعدہ کر چکا ہوں تو ان میں سے ایک بتاتا ہوں. اس شب میں اللہ نے مجھ سے فرمایا تھا اس رات کہ جو لوگوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اس کے لیے مجھ پر جنت لازم ہے. آپ کو سن رہے ہیں وعدے کے مطابق ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھاگی ہوئے یہاں سے اللہ صدیقہ کو انتظاری کر رہے. ہاں میں کیا بتایا آپ کا؟ کہا ایک بات یہ بتائی ہے کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اس کے لیے جنت لازم ہے. اتنا سننا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر دہاڑ مار کے چیخ کر رو پڑے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھبرا گئی. یہ تو خوشی کی بات ہے کہ اس قدر بیزار اس قدر زار و قطار ہو رہے ہیں. جب ان کا دل سمجھا طبیعت تھوڑی سمجھی تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابا جانے تو خوشی کی بات کی نا آپ اس قدر روئے. کہا ہاں بیٹی تم نے اس کا صرف ایک ہی رخ دیکھا ہے اس کا دوسرا رخ نہیں دیکھا. ایک رخ یہ کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اس کے لیے جنت تو دوسرا رخ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو دلوں کو توڑ دے اس کے لیے جہنم. اس کا دوسرا رخ یہ ہے. تو بیٹی جب تم نے یہ کہا تو میں رب کی بارگاہ میں خشیت کے ساتھ رو پڑا اور یہ دعا کی کہ مولا تو ابو بکر کو دل جوڑنے والوں میں رکھنا دل توڑنے والوں میں نہ رکھنا. ہم اسی سیدنا صدیق اکبر کے ماننے والے ہیں. ہم دلوں کو توڑ رہے ہیں کہ جوڑ رہے ہیں؟ یہ ہم سب کو اپنا اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. دلوں کے جوڑنے والے لوگوں دلوں کے توڑنے والے لوگوں. آج کل مذاق سمجھتے ہیں کہ مذاق کی کوئی لمٹ ہی نہیں. مذاق کی لمٹ ہے. آپ کو مذاق کی پریبھاشا ہی نہیں معلوم. آج مذاق کیا کسی کو بھی ذلیل کرنا ہو کر دو پھر کر دو مذاق کیا. دل ٹوٹ جائے مذاق کیا ذلیل کر دو نہیں یہ مذاق نہیں ہے یہ گناہ ہے. مذاق کی حد ہے لمٹ ہے. وہ کیا ہے جس سے مذاق کیا جائے تو ایسی بات سے جس سے وہ بھی خوش ہو جائے تم بھی خوش ہو جاؤ. یہ مذاق کی حد ہے. اس سے اوپر گئے کہ اس کا دل ٹوٹ جائے
تو یہ مذاق نہیں ہے، یہ گناہ ہے دلوں کا توڑنا ہے۔ میرے پیارے، اپنے معاشرے کو اچھا بنانے کی کوشش کرو۔ تمہیں دیکھ کر لوگ سیکھیں، تمہیں سن کر سیکھیں، دیکھ کر سیکھیں، اس کے لیے تمہیں خود بدلنا ہوگا۔ تو اپنے نبی کی سیرت کو اپنے سامنے رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لیے آئے گے۔ زندگی کے کسی بھی مسائل میں تم الجھو، اپنے نبی کی زندگی سامنے رکھو، جو وہاں تمہیں سولوشن ملے گا وہ کہیں نہیں مل سکتا میرے پیارے۔ دنیا کی طرف رخ کرو، اپنے رب کی، اپنے آقا کی طرف، ان کی سیرت کی طرف رخ کرو، انشاءاللہ مولا تعالیٰ کامیابی تمہارے قدم ہوئی ہوگی۔ یہ فقیر شفیع گدائے جیلانی آپ سب کے لیے دعا کرتا ہے کہ مولا کریم آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، مولا کریم اپنے فضل و کرم کے سائے میں رکھے، ایمان پر قائم رکھے، ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔